بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں، بے شک اللہ پاک نے آدم کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا۔ حضرت علی مولا شیر خدا بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد محترم حضرت آدم کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل زمین سے مٹی لینے کے لیے آئے تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کر دی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وجہ سے بغیر مٹی لیے واپس لوٹ گئے اور اللہ سے عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں نے تیرے نام کی اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا ہوں بغیر مٹی لیے، اور میں نے اس کو تیری پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی، انہوں نے پناہ دے دی زمین کو، پھر بارگاہ الہی میں آ کر وہی بات دہرا دی۔ اللہ پاک نے پھر حضرت اسرافیل کو بھیجا، وہ بھی اسی طرح ناکام واپس لوٹ آئے۔ پھر اللہ پاک نے چوتھی دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اللہ کا حکم پر عمل کیے بغیر واپس لوٹ جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے کر آسمان کی طرف چلے گئے تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمہ لگا دیا۔ تم نے اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملاؤ گے، اس وجہ سے ان کا نام ملک الموت رکھ دیا گیا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم سے حضرت بی بی حوا کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم نے ان دستے محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم ٹھہر جائیے، پہلے ان کا مہر ادا کرے۔ حضرت آدم نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ حضرت آدم نے درود پڑھا۔ فرشتوں کی گواہی میں حضرت بی بی حوا سے حضرت آدم کا نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجودہ چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی نجات کا وسیلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی جب حضرت آدم کی زندگی 1000 سال تھی۔ حضرت آدم جب جنت میں تھے تو اللہ نے حضرت آدم کو ان کی تمام اولاد جن جن کو نبوت ملنی تھی، ان کی شخصیات، ان کی عمر اور ان کے سامنے سب کچھ واضح کر دیا۔ جب آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو دیکھا تو کہا، اے اللہ، صرف ان کی عمر 60 سال ہے؟ تو اللہ سے کہنے لگے، میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے دیجئے۔ تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے حضرت آدم کو 2 فرزند عطا کیے، حابیل اور قابیل، لیکن شیطان کے وسوسوں سے، حسد اور نفرت سے جب قابیل کے ہاتھوں حابیل کو قتل کروا دیا تو حضرت آدم اندر سے ٹوٹ گئے، بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے۔ تو ایک دن حضرت جبرائیل امین حضرت آدم کے پاس آئے اور فرمایا، اے آدم، تمہیں اللہ ایک ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کی نسل سے انبیاء اولیاء زمین میں پھیل جائیں گے، ان کا نام شیس رکھنا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ۔ یوں اللہ نے آدم کی نسل سے زمین کو پھیلا دیا۔ جب حضرت آدم کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرا جنت کے پھل کھانے کا دل کر رہا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کا پھل ڈھونڈ رہے تھے۔ اچانک ان کے سامنے ایک فرشتہ آیا اور کہنے لگا، اے بنی آدم، کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم اپنے بابا کے لیے جنت کا پھل تلاش کر رہے ہیں۔ ان فرشتے نے کہا، تمہارے بابا چند دن کے مہمان ہیں۔ آپ کے تمام فرزند دوڑتے دوڑتے آپ تک پہنچے تو آپ بستر مرگ پر تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، بس اتنے میں موت کا فرشتہ آیا۔ بی بی حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو حضرت آدم
अलैहिस्सलाम से लिपट गई और कहा मैं आपसे जुदा नहीं होंगी। अल्लाह के नबी हजरत आदम ने फरमाया ए हवा मुझसे दूर हो जाए। हजरत आदम ने मालिकुल मौत से कहा ए फरिश्ते शायद तू भूल गया है मेरी अभी उम्र 960 साल है। मैंने अल्लाह से सुना था मेरी उम्र 1000 साल है। तो मालिकुल मौत ने कहा ए अल्लाह के नबी आपने खुद ही अल्लाह से दवा की थी कि आपकी उम्र के 40 साल आपके पोते दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए जाएं। तो बस आदम अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज कर लिया गया। आपको गुस्ल फरिश्तों ने दिया, जन्नत की खुशबू लगाई आपके जिस्म पर, फिर आपकी नमाज जनाजा फरिश्तों ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पीछे अदा की। जमीन खोद कर आपकी तदफीन कर दी गई और तमाम इंसानों के नजदीक अल्लाह का ये हुक्म नाफिज किया गया जब भी किसी का जमीन पर इंतकाल हो तो इसके जिस्म की ऐसे ही तदफीन करो। आज भी फरिश्तों के इस अमल पर तमाम अहले ईमान अमल करते हैं। आपकी कब्र मुबारक की जगह के बारे में कुछ इख्तलाफात हैं। कुछ रवायात के मुताबिक आपकी तदफीन श्रीलंका में की गई और कुछ रवायात के मुताबिक इराक में। एक रवायत में है जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने लगे तो फरिश्ता मौत का आन पहुंचा तो आपने अपने बेटे जिसको अपना नाम जामे नशीन मुकर्रर फरमाया हजरत शीश को कहने लगे ए मेरे बेटा मैंने सुना है कि अनकरीब इस जमीन पर एक बड़ा तूफान आएगा। अगर तुम इस वक्त मौजूद हुए तो मेरे जिस्म को कश्ती नूह में सवार करना और निजात का वसीला बनाना। अगर तुम इस वक्त तक ना पहुंच सको तो अपनी औलाद को नसीहत करना कि मेरे जिस्म को कश्ती नूह में सवार करें। तारीख में लिखा है जब तूफान नूह आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती में हजरत आदम और बीबी हव्वा के जिस्म मुबारक को सवार किया और बैतुल मुकद्दस या इराक इस जगह तदफीन किया जहां उन्होंने अपनी कब्र मुबारक खुद बनाई थी।